ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شروع کر دو بیٹا. جی جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإذا أصابتكم مصیبہ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معزز حاضرین، آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوش اور غم کا موقع ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب تسلیم خم ہے. اللہ کا حکم، اس پر ہم رضا برقرار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے. اس زندگی میں جو اچھے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ پائے گا. آج ہمارے نور نظر جامعہ کی ممتاز فاضل اور مدرسہ دارالیتامہ کے ناظم حضرت مولانا رمضان حاجی محکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 30 سال تک انہوں نے آپ کے علاقے میں خون پسینہ ایک کیا ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ اس مدرسے کو پروان چڑھایا ہے. اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر میں 200 طلباء کو عالم دین بننے کے لیے جامعہ روانہ کیا تھا، جو عالم بن کر آج علاقے میں کام کر رہے ہیں. اب تک 290 بچے ان کے پاس حافظ قرآن بنے ہیں اور اب تک دینیات کورس 1799 بچوں نے مکمل کیا. اب تک مومنہ کورس مکمل کرنے والی میری بیٹیاں 1074 ہے. اب تک ٹرلنگ کورس پورا کرنے والی 595 ہے. اب تک 10ویں پاس کرنے والے 360 بچے ہیں. اب تک 12ویں پاس کرنے والے 55 بچے ہیں. کل مکاتب آپ کی نگرانی میں 300 تھے. مکاتب طلبہ طالبات 450. اب تک دینیات کورس مکاتب سے 6000 نے کیا. اور تعمیر مساجد جن جو آپ کی نگرانی میں جامعہ نے کرائی وہ 200 مسجدیں ہیں. اور ڈی ایڈ کالج بھی آپ کو دیا گیا تھا. الحمدللہ جو 305 بچوں نے ڈی ایڈ کالج مکمل کیا ہے اور آج وہ برسر روزگار لگے ہوئے ہیں. یہ تھا مولانا رمضان صاحب کی 30 سالہ خدمات کا آئینہ. لیکن دوسری سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ان کا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں اور صلح کل ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے محبت سے پیش آنا، مرکز کی بات کو ماننا اور اس فقیر کی ہر بات پر ان کے یہاں کبھی اس میں کوئی رجک نہیں، کبھی کوئی اختلاف نہیں. اچانک ان پر یہ اٹیک کا حملہ کل ہوا اور یہ اطلاع آتے ہی ہم لوگ سارے پورا عملہ پورا جامعہ پریشان ہوا. لیکن ہماری پریشانی کی کیا بات ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں چلے گا. ہم اللہ کے فیصلے پر یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میری حاضری یقینی تھی، لیکن میں بھی ابھی سفر سے آتے ہی کڈنی کے پرابلم میں آ گیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی. اتفاق سے مولانا حذیفہ صاحب مہمانوں کے ساتھ اورنگ آباد میں تھے، تو انہیں معلوم ہوتے ہی انہوں نے مجھ کو کہا کہ ابا میں جا رہا ہوں. بیٹا تم جاؤ اور میری طرف سے بھی تعزیت کرو ان کے گھر والوں کی، ان کے علاقے کے لوگوں کی. اور آج صبح مولانا فاروق صاحب کا فون آیا کہ میں بھی پہنچ رہا ہوں. میں کہ ضرور پہنچیے. اور جامعہ کا وفد مولانا محمد علی صاحب، مولانا عبدالرحمان، مولانا جاوید صاحب، اس وفد کو کل میں نے روانہ کیا تھا. بہرحال آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں اور یہ ادارہ چمن جو انہوں نے بتایا تھا، اس چمن کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے اور سماج میں تعلیم کو آگے بڑھائیے.
جو سماج تعلیم سے بڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ بہرحال مولانا رمضان ایک کام کر گئے اور ایک مثالی کام کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرماوے اور آپ کو، آپ کے ادارے کو نعم البدل عطا فرماوے۔ اب بڑی لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ حضرات نے ان کی جنازے میں شرکت کر ان کے ساتھ محبت کا ظہور کیا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے مدرسے کے ساتھ تعلق رکھیے۔ ماشاءاللہ اس موقع پر شہر کے لوگوں نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ ان میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے انٹرویو میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب کو مرنا ہے، اس راستے پر مجھے بھی آنا ہے اور تمہیں بھی جانا ہے، لہذا ہر آدمی نماز صلاۃ کا اہتمام کرے، دعوت تبلیغ کے ساتھ اپنے کو جوڑے، ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرے، مدارس کے جلسوں میں بھی جائیں اور اپنی اولاد کو مدارس کے حوالے کریں۔ آخر میں پھر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مولانا رمضان صاحب کے لیے ہمیشہ رسالہ صاحب کا معمول بنائے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف پڑھ کر ان کی روح کو بخشتے رہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اب میں لمبی تقریر نہیں کر سکتا ہوں، میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آپ کے علاقے کے لوگوں کی جتنی بھی دینی دنیاوی ضرورت ہے اللہ اس کو پوری فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔